صبح وہ بالکل خاموشی اور سنجیدگی سے اپنی آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ خیرت ہچکچائی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کئی بار لب کھولے تھے مگر بات کرنے کی ہمت غالباً خود میں پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ وارڈروب کے سامنے کھڑا اپنے لیے ٹائی نکال رہا تھا۔ وہ مرون ٹائی پر ہاتھ رکھ ہی رہا تھا کہ وہ بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، اس سوٹ کے ساتھ یہ مرون ٹائی بہت اچھی لگے گی۔ اس نے فوراً ہی دوسرے سرے پر ٹنگی ایک نیلے رنگ کی ٹائی گھسیٹی اور خاموشی سے وارڈروب کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ ٹائی گلے میں لٹکاتا ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے وہیں آ گئی تھی۔ وہ ابھی تک گھر کے ہی لباس میں تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانے کے لیے اپنی کوئی تیاری شروع نہیں کی تھی۔ وہ اسے آئینے میں اپنے برابر کھڑی نظر آ رہی تھی مگر اس نے گردن موڑ کر براہ راست اسے دیکھا نہیں تھا۔ آپ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نہیں۔ ٹائی کی نوٹ تیز رفتاری سے بناتے اس کا ایک لفظی جواب بالکل بے تاثر تھا۔ آئی ایم سوری، رات کی میری حرکت واقعی بہت زیادہ غلط تھی۔ صرف 2 دن پہلے ڈاکٹر افتخار نے آج کے ٹیسٹ کی ڈیٹ اناؤنس کی تھی۔ میری کوئی تیاری نہیں ہو سکی تھی۔ ان 2 دنوں میں پرسوں لنچ پر ممی کی فرینڈس کو آنا تھا۔ پرسوں کی پوری دوپہر اور شام اس میں نکل گئی۔ رات میں بھی پارٹی میں جانا تھا، وہاں چلے گئے، اور کل دوپہر یونیورسٹی سے آ کر لنچ کرنے کے بعد جب میں پڑھنے بیٹھی تو زرینہ آنٹی آ گئی تھی۔ ممی گھر پہ نہیں تھی تو پھر مجھے ہی ان کو کم نہیں دینے پڑی۔ میری ساری دوپہر اسی میں ضائع ہو گئی۔ میری ٹیسٹ کی کوئی تیاری نہیں ہو سکی تھی اور میرے ذہن پر ٹیسٹ کا اتنا ہوس سوار تک کہ میں وہ روانی سے بولتے لب پینچ کر ایک پل کے لیے یوں چپ ہوئی جیسے خود اپنے آپ سے بہت خفا ہو۔ وہ اس دوران اس کی باتیں نظر انداز کرتا ٹائی کس چکا تھا، قمیض کے اوپر اٹھے کالر کو ٹھیک کر لیا تھا اور اب ہیئر برش اٹھا کر انتہائی سرد سے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ سونے کے لیے جا کر لیٹے تھے مجھے اسی وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، شرمندگی ہوئی تھی، دکھ ہوا تھا، مگر جب میں آپ کے پاس آئی آپ سو چکے تھے۔ میں اسی وقت آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے لیے کوئی ٹیسٹ اور دوسرا کوئی بھی کام آپ سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ اہم آپ ہیں۔ میں رات ہی آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے ناراض مت ہو۔ اس نے آہستگی سے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ آنکھوں میں بیک وقت ندامت، دکھ اور آس لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اس نے ہینگر میں سے کوٹ نکال کر ہینگر صوفے پر اچھال دیا۔ وہ اب کوٹ پہن رہا تھا۔ اپنے بالکل پاس کھڑی خیرت کو مکمل نظر انداز کیے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے اس کی غلطیوں پر معاف بھی تو کر دیتے ہیں نا؟ وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر بھرائی آواز میں بولی۔ مجھ سے ناراض ہو کر سوئے تھے، مجھ سے ناراض ہو کر آفس مت جائیے گا، ورنہ اپنی زندگی کے اس بدترین دن کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اس نے پلکوں کو زور سے چپکا تھا۔ اس لڑکی کے آنسو تو ان راتوں میں بھی تکلیف دیتے تھے جب وہ ماں کی جدائی کی غم میں اس کے قریب لیٹی خاموش آنسو بہاتی تھی، اور ابھی وہ اس سے محبت کا دعوے دار ہوا بھی نہیں تھا، تو پھر آج اتنی دیر میں اس نے پہلی مرتبہ اس کی طرف رخ کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کہتا تھا نہیں، کہتا ہوں کہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے لیے تم سب سے خاص ہو، سب سے اہم ہو۔ ابھی یہی بات ایک بار تم بھی میرے لیے بول دو تو ساری ناراضی ابھی کے ابھی ختم ہو جائے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں، جتنی آپ مجھ سے کرتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اس لیے کہ آپ کے پاس تو دوسرے بھی بہت سے رشتے ہیں جن سے آپ کا محبت کا تعلق ہے۔ آپ کے پاس ماں ہے، بہنیں ہیں، آپ کی محبت کو تقسیم کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے آپ کے پاس دوسرے کئی رشتے ہیں۔ میرے پاس تو آپ کے علاوہ اور کوئی رشتہ ہی نہیں ہے محبت کرنے کے لیے۔ میرے پاس صرف آپ ہیں، اور
اور اس محبت کو تقسیم کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو مزید روک نہیں پائی تھی۔ وہ اس کے شانے پر سر رکھ کر رو پڑی تھی۔